السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے پہلے بھی شکایات تھیں، تحفظات تھے، اور یہ تحفظات صرف سن 2023 میں یعنی کہ جنوری کے مہینے میں الیکشن سے پہلے نہیں بلکہ 2022 میں بھی رہے۔ 2023 میں جنوری کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، کہ جس میں 2018 کے انتخابات بھی کنٹیسٹ کیے تھے اور اسی انتخابی نشان پر اس سے پہلے 2013 میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کیے گئے تھے، وہ انتخابی نشان الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے لے لیا گیا، اور بنیاد تھی کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق صحیح سے نہیں ہوئے، جس پر پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا پی ٹی آئی کو، اور اس کے بعد پاکستان کے مہنگے ترین وکیل کنسیڈر کیا جاتا ہے مختوم علی خان صاحب کو، ان کے ذریعے یہ پٹیشن دائر کی گئی سپریم کورٹ میں، جہاں پر 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان پی ٹی آئی سے لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو انتخابی نشان دیے گئے اس میں پی ٹی آئی کے ایک ہی کینڈیڈیٹ کو، اگر وہ صوبائی اسمبلی کی نشست پر ہے اور قومی اسمبلی کی نشست پر بھی ہے تو قومی اسمبلی کا انتخابی نشان کچھ اور تھا، صوبائی اسمبلی کا انتخابی نشان کچھ اور تھا، اور یہ معاملہ چلتے چلتے اب اس پوائنٹ پر پہنچ گیا کہ جہاں پر الیکشنز کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی تھے، ان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ شامل ہو رہے ہیں سنی اتحاد کونسل میں۔ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت ہو گئی۔ شمولیت کے دوران ہی مخصوص نشستوں کا معاملہ، جس میں اقلیت اور خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، یہ معاملہ سامنے آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ جب پی ٹی آئی اپنے اس کیس کو لے کر پہنچی تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ساتھ میں ایم کیو ایم پاکستان بھی اپنے وکلاء کے ذریعے پہنچ گئی، اور ان کی طرف سے بھی یہ کلیم کیا گیا کہ جی سنی اتحاد کونسل نے جب وہ لسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروانی تھی جس میں خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی تفصیل فراہم کرنی تھی، تو اس وقت کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کو گزشتہ ہفتے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک خط دکھایا، اور اس خط کو دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے 26 فروری کو یہ خط جمع کروایا گیا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں چاہیے ہی نہیں، خواتین کی مخصوص نشستیں چاہیے ہی نہیں۔ اس خط کے بارے میں گزشتہ ہفتے بھی میں نے آپ کے لیے تفصیلات فراہم کی تھیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نے 2 مرتبہ صرف خط لہرایا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ خط انہیں دکھایا جائے، لیکن ان کو دکھایا نہیں گیا اور کہا گیا کہ آپ بعد میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو خط تھا سنی اتحاد کونسل کا، یہ 23 فروری کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے خط لکھا گیا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، یہ سوال پوچھتے ہوئے کہ کیا آیا آپ نے 8 فروری کے انتخابات میں جو آئین کے مطابق، الیکشن ایکٹ کے مطابق جو 5% خواتین کو آپ نے ٹکٹس دینے تھے، وہ کیا آپ نے دیے یا نہیں دیے؟ تو اس کے جواب میں سنی اتحاد کونسل نے اپنا جواب جمع کروایا اور کہا کہ چونکہ ہماری پارٹی سے کسی بھی امیدوار نے کنٹیسٹ نہیں کیا تو اس لیے ہماری طرف سے کوئی ایسی ایلوکیشن نہیں ہوئی، جس کا مطلب یہ نکالا گیا اور میڈیا پہ بھی بہت سی جگہوں پر یہ فلیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی یہ تو سنی اتحاد کونسل نے کہہ دیا کہ ہمیں تو مخصوص نشستیں چاہیے نہیں۔ بہرحال آج اب سے کچھ دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلہ سنا دیا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ صرف ان کو مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں جو کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے الیکٹ ہو کر یعنی کہ جیت کر قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جی اسی حوالے سے اور جو دیگر اور معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو لے کر اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب نے۔ رؤوف صاحب کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ گفتگو کا آغاز آج ہی کے اس فیصلے سے کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آیا۔ آپ اس فیصلے پر کیا کہیں گے کہ جس میں آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہے کہ آپ کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے؟ ہماری ایکسپیکٹیشنز کے عین مطابق ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو کالی اینک پہنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کو دیکھنے کے لیے، وہ میرا خیال اور کالی ہو گئی ہے۔ ان کو بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا کہ میرٹ کہاں ہے اور لاس آف میرٹ کہاں ہے۔ پچھلے 2 سال سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ فیصلہ بھی انہی فیصلوں کی ایک کڑی ہے جس میں انصاف کا فقدان ہے، جس میں آئین کا فقدان ہے، جس میں رول آف لا کا فقدان ہے، اور تمام ان چیزوں کا فقدان ہے جن کی بیسس کے اوپر ججمنٹس ایسی دینی چاہیے۔ ہمیں چیف الیکشن کمشنر سے بالکل کسی اور فیصلے کی امید نہیں تھی، لیکن
ہم فائٹ کریں گے، ہم جدوجہد جاری رکھیں گے، ہر فورم کے اوپر جو ہمیں اویلیبل ہیں ہم اس کے اوپر اپنا کیس لے کے جائیں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ شاید کسی فورم کے اوپر کسی شخص کے دل میں خوف خدا سما جائے اور وہ انصاف اور قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کر کے ہمیں ہمارا حق دے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال صرف اسی سلسلے میں کیا ہے تو میرا شارٹ سا جواب یہی ہے جو کہ میں نے عرض کر دیا۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج ایز اے سینیٹر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا سینیٹ میں کہ جی اگر یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے بعد جو صدارتی انتخاب ہے یا جو سینٹ کا چیئرمین سینٹ کے لیے الیکشن ہونا ہے یا جو سینیٹرز کے لیے الیکشن ہونا ہے، اس کو وہ آپ ان کے کہنے کے مطابق آپ ہونے نہیں دیں گے یا اس میں رکاوٹ کھڑی کریں گے کہ جب تک یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، ان کو مانیں گے نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم روکیں گے یا اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کریں گے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم مانیں گے نہیں ان کو۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، دیکھیے اب آپ کو یاد ہے کہ صدر صاحب نے جب یہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ قومی اسمبلی کا اجلاس کنوین کریں تو انہوں نے کہا تھا سیکشن 51 جو آرٹیکل 51 ہے اس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا سیشن کنوین نہیں ہو سکتا۔ یہی حالت جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کی بھی ہے، لیکن یہ تمام پروونشل اسمبلیز جو ہیں اور نیشنل اسمبلی کے جو اجلاس ہیں بعد میں انہوں نے وہ اجلاس کنوین کرنے کے لیے اسمبلی جو تھی اس پر دستخط کر دی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پرووائزو لگایا تھا کہ یہ اجلاس اسی وقت ہی کنوین کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ اسمبلیز جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ نیشنل اسمبلی ابھی تک مکمل نہیں ہے اور اس کا اجلاس بلانا ایک غیر قانونی اور غیر آئینی حرکت تھی، اور اب جب اس فورم کو، اس غیر قانونی فورم کو اور غیر آئینی فورم کو استعمال کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کی الیکشن کے لیے، اسپیکر کی الیکشن کے لیے اور بعد میں صدر پاکستان کی الیکشن کے لیے، تو یہ تمام جو اقدامات ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا تھا جی کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے، یہ جو الیکشنز ہیں ان کو ہم چیلنج کریں گے۔ ٹھیک، اگر آپ اس کو آپ چیلنج کریں گے ان دی کورٹ آف لا، لیکن آپ جہاں کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو مانیں گے نہیں، تو دوسری طرف ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر آپ جا کر اسمبلیوں میں بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، قائد ایوان کے انتخاب میں حصہ لیا ہے تو آپ نے اس پروسیس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے، تو کیا آپ اس میں صدارتی انتخاب میں یا سینیٹرز کے معاملے پر آپ کیا اس کا حصہ بنیں گے یا آر یو تھنکنگ آن دا لائنز آف گوئنگ فار بوائیکاٹ؟ دیکھیے یہ آج فیصلہ آیا ہے تو ہمارا جو فیصلہ ہے وہ آج کے فیصلے کے اوپر مبنی ہے۔ جو ہم آگے کا فیصلہ کر رہے ہیں اس میں آج کا فیصلہ ہے وہ ایک میجر محرک ہے، تو اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ جی ہم ان فیصلوں کو نہیں مانیں گے، ہم اس وقت تک اسمبلی کا حصہ ہیں اور رہیں گے۔ یہ ہم نے ہماری پارٹی کا ایک پرنسپل سٹانس ہے، پرنسپل پوزیشن ہے کہ ہم اسمبلیز کا حصہ رہیں گے، ہم اسمبلیز سے باہر نہیں جائیں گے۔ سو اس کانٹیکسٹ میں آج کا جو فیصلہ ہے وہ خاصا لاجک رکھتا ہے کہ جی اب چونکہ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، انہوں نے ہمیں ہماری سیٹیں دینے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے یہ ہاؤس انکمپلیٹ رہے گا اور انکمپلیٹ ہاؤس کے پلیٹ فارم سے ہم کسی قسم کا انتخاب جو ہوگا اس کو نہیں مانیں گے۔ اور اس کے یہ میں اپنی طرف سے میں نے ایڈ کیا ہے کہ جب ہم نہیں مانیں گے تو لازمی بات ہے ان کو ہم تمام فورمز کے اوپر چیلنج کریں گے، وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی چیلنج کریں گے، ہم قانونی جو فورم ہے اس کے اوپر بھی چیلنج کریں گے، اور سیاسی آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو بھی استعمال کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا بوائیکاٹ کریں گے پروسیس کا، آپ اس کا حصہ بنیں گے جو صدارتی انتخاب ہے اور اسی طرح سینٹ کے معاملات؟ دیکھیے صدارتی انتخاب کے لیے ہم نے اپنا امیدوار جو ہے محمود خان رشک صحیح صاحب کو بنایا ہوا ہے، اب یہ پارٹی کے اوپر ہے کہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ابھی تک کا جو ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم پوری کوشش کریں گے کہ محمود خان رشک صحیح صاحب جو ہیں وہ ان کا کینڈیڈیٹر جو ہے اس کو ہم پروموٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ووٹ ان کے لیے دلا سکے۔ ٹھیک، رؤوف حسن صاحب ایسی کیا وجہ بنی پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ پاکستان کی ایک پاپولر جماعت ہے اور ایک اچھا نمبر ہے، باوجود اس کے کہ آپ کا اعتراض بھی ہے کہ یہ فارم 47 کے تحت آئے ہیں جو آپ کے ٹریجری بینچز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ رہے ہیں اور آپ کی اپنی پارٹی میں بلوچستان ہو، سندھ ہو، کے پی کے ہو، پنجاب ہو، آپ کے پاس اپنی پارٹی کے اندر بھی بہت سے آپشنز موجود تھے؟ دیکھیے میں کچھ دن پہلے خان صاحب کو جا کے ملا تھا اجالہ میں،
اور انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی پاکستان میں جو جمہوری اقدار ہیں اور جمہوری کلچر جو ہے اس کا فقدان ہے، اور جمہوریت کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوئی ہیں، بیکاز جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا، پنپنے نہیں دیا گیا. ملٹری انٹرونشنز بھی رہی ہیں، اور پھر ریگولیٹڈ ڈیموکریسی جو سو کالڈ ریگولیٹڈ ڈیموکریسی جو آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس میں رہی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ تمام چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کریں اور ان کے ساتھ ایک کولیشن بنائیں. اس چیز کے لیے نہیں کہ جی الیکشن کولیشن ہے، وہ الیکٹورل کولیشن ہے، نہیں، بلکہ یہی جس کا فقدان ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جمہوری اقدار کا، جمہوری کلچر کا، اس کو فروغ دینے کے لیے اور جمہوریت کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط کرنے کے لیے آپ ایک پروگرام جو ہے وہ لانچ کریں. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہماری جو پولیٹیکل ٹیم ہے وہ مختلف پارٹی کے جو سربراہان ہیں اور دوسرے چیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عنقریب اس پلیٹ فارم جو ہے، یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں آپ نے سوال کیا، تو دیکھیے وہ ایک پسماندہ صوبے کو بلانگ کرتے ہیں، اور جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں اس کی داستان بہت لمبی اور بڑی گمبھیر ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں تو شاید سمجھ آ جائے کہ ہم یہ ہمارا اگر مینیفیسٹو پڑھیں، بلکہ میں یہ بھی عرض کر دوں تو اس میں ایک چیپٹر ہے ارلی آن ہی ہے مینیفیسٹو میں، وہ ہے ہیلنگ دا نیشن، ٹیکنیکلی ہیلنگ پاکستان. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہم ایک زخم خوردہ ملک میں رہ رہے ہیں، اور اب اس کو مزید زخموں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو ہیلنگ کی ضرورت ہے. تو چھوٹی پارٹیز کے ساتھ مل کر اگر یہ ہم پلیٹ فارم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسی کانٹیکس میں اگر ہم محمود خان اچکزئی صاحب کو ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ نامٹ کیا ہے، تو ہماری ایک ادنا کوشش ہے یہ کہ جی ہم اس ملک کے جو زخم ہیں اور جو چھوٹے صوبوں میں، جو خاص کر بلوچستان میں جو ایک محرومی کی فضا جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر مرہم رکھیں. اور محمود خان اچکزئی صاحب کی جو جدوجہد ہے جمہوریت کے لیے، وہ آپ سے مجھ سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس کی اکنالجمنٹ بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسپرٹ کے ساتھ اگر آگے چلیں گے میرے بھائی تو شاید ہم کچھ بہتر کرنے میں کامیاب ہوں. رؤف صاحب، آپ نے بھی ہیلنگ پاکستان کی بات کی. آپ کا جو خط ہے آئی ایم ایف کا، جس میں اٹس بین سینٹ، دس لیٹر ہیز بین سینٹ فرام یور سائڈ، آپ کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اس میں اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے بڑا نیگیٹیولی، اور کہا جا رہا ہے کہ جی کل شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا جب وہ قائد ایوان منتخب ہوئے کہ جی کیا ضرورت ہے ان کو لکھنے کی. اور اگر آپ ہیلنگ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لیے تو یہ امداد آئی ایم ایف کی طرف سے ہمارے لیے ابھی یہ ضرورت ہے، وقت کی یہ ضرورت ہے، بیکاز اگر یہ امداد نہیں آتی تو حالات خراب ہو جائیں گے اکنامیکلی، آگے ہی مطلب یہ جسٹ اگینسٹ دا وال. میں آپ سے ایک سوال کروں گا. آپ نے اگر لیٹر پڑھا ہے تو شاید آپ کا سوال جو ہے وہ ایسے نہ آپ جی میں نے مکمل لیٹر پڑھا ہے، اسٹرکچر کرتے. میں اس کا دو اس کے چھوٹے چھوٹے حصے پڑھوں گا. ایک تو اس لیٹر کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی فنڈنگ نہ کرے، اور یہ پیراگراف نمبر 2 جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ بات آغاز ہی میں واضح کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی ریاست پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی کسی بھی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی جو ملک کی فوری اور طویل مدتی معاشی بہبود کو فروغ دیتی ہو. سو اس لیٹر لکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی فنڈنگ جو ہے وہ بند کر دے. آئی ایگری ود یو سر. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا، دیکھیں میں نے یہاں پر کوٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب کو. جہاں تک آپ کے خط کی بات ہے تو آپ کے خط میں تو سب سے پہلے آپ نے آغاز ہی اسی بات سے کیا ہے کہ پاکستان کو اس امداد کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہماری جو اکانومی ہے اس کے لیے جو ریکوائرڈ مدد کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ہو سکے. پھر آپ نے ریفرنس دیا ہے کہ پچھلے سال 2023 میں جو ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ طے پایا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. پھر ٹورڈز دی اینڈ آف یور لیٹر آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایز این آڈٹ ایجنسی کام کریں، لیکن آپ فافن اور پتان کی جو رپورٹ ہے اس کی روشنی میں ود اے فیو ماڈیفیکیشنز 2 ہفتوں کے اندر یہ پورا آڈٹ مکمل کیا جا سکتا ہے. اور یہ امداد جو ہے جب دی جا رہی ہے تو جو پاکستان میں جن لوگوں پر اس کا ظاہری بات ہے کہ امپیکٹ آئے گا، ان کی طرف سے جو ان کی ٹرو ریپرزنٹیشن ہے وہ اس پر فیصلہ کر رہی ہو. ایم آئی کریکٹ سر؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اب میں وہ ذرا تھوڑا سا وہ ایمبٹ بتا دوں آپ کو کہ کیوں ہم نے یہ لیٹر لکھا ہے، کیوں ہم یہ آڈٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے شہباز صاحب تو میں تو ان کو ایک جس اس کرسی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کرسی کی توہین ہے. ان کی شخصیت جو ہے وہ اس کرسی کی توہین ہے، شدید توہین ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، آپ پاکستان کے گمبھیر مسائل کو ہم آج بھی نہیں سمجھ رہے ہیں.
پاکستان اس وقت شدید اکنامک ڈفیکلٹیز کا شکار ہے، اور پاکستان کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستان میں ایک پیپل مینڈیٹڈ حکومت کی، ایک اسٹرانگ پیپل مینڈیٹڈ حکومت کی۔ اگر پولیٹیکل ایکویلبریم آئے گا، پولیٹیکل سرٹنٹی آئے گی، تو ہی اکنامک سرٹنٹی آ سکتی ہے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو حکومت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اس کرسی کی توہین ہے جس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں، یہ ایک فورن ایلین حکومت ہے۔ یہ ووٹ کی طاقت سے، عوام کے ووٹ کی طاقت سے نہیں آئی، بلکہ یہ جیسے آئی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ 82 سیٹس ہماری نیشنل اسمبلی میں جو کہ فارم 47 کے اوپر انہوں نے لے لی ہیں، اور ہم اس کی لڑائی جو ہے، اس کی جدوجہد جو ہے وہ بھی لیگل فورم کے اوپر آئے ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک طاقتور مضبوط عوامی مینڈیٹڈ حکومت جو ہے وہ قائم کیا جائے، تاکہ IMF اور دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں، انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان کے پاس جا کے پاکستان کے اکنامک مسائل کی کوئی لانگ ٹرم سولوشنز جو ہیں وہ نکالے جا سکے، جو کہ ڈومیسٹک اس کا ایک کمپوننٹ ہے اور ایک اس کا فورن کمپوننٹ ہے۔ وہ دونوں کو ملا کے آپ نے پاکستان کو اس گمبھیر کیفیت سے نکالنا ہے جس میں کہ وہ اس وقت گھری ہوئی ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، ایک جینوئنلی ڈیموکریٹک اینڈ اسٹرانگ گورنمنٹ کے بغیر اس کا حصول ناممکن ہے۔ یہ ہماری لڑائی ہے، یہ ہماری جدوجہد ہے بھائی۔ ٹھیک، اچھا رؤف صاحب، آپ نے بھی آغاز میں جب آپ سے بات شروع ہوئی تو آپ نے کہا جی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا وہ آپ یہی اس کی توقع کر رہے تھے۔ کیا آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان پر یہ توقعات ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا، آپ کی مخصوص نشستیں آپ کو ملیں گی، یا وہاں پر بھی آپ کا یہ پہلے سے ہی ایک ذہن بنا ہوا ہے اور پرسیپشن پر وہ بیس ہے کہ وہاں سے بھی آپ کو ریلیف نہیں ملے گا؟ دیکھیے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو مینیفیسٹ ہو رہا ہے، یہ ایک پلان کا حصہ ہے، کہ ایجنڈا کا حصہ ہے کہ انہوں نے ایک کرمنل گینگ کو حکومت کے اوپر، مسند اقتدار کے اوپر براجمان کرنا تھا، جس میں یہ کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں۔ الیکشنز کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہے، شب خون مارا ہے رات۔ اس لیے ہمیں اداروں سے، انفارچونیٹلی ادارے جو ہیں، جوڈیشری کا کردار اگر میں گنوانا شروع کروں گا تو میرے بھائی دن لگ جائیں گے۔ ہر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو اسی جوڈیشری نے لیجیٹمائز کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے فیصلے ہیں، حدیبیہ پیپر مل کا ایک فیصلہ جو ایک بدنام ترین فیصلہ ہے، انفارچونیٹلی وہ ایگزسٹنٹ جو چیف جسٹس ہیں ان کی وجہ انہوں نے وہ صادر کیا تھا۔ وہ ایک فیصلہ جو ہے وہ مطلب وہ جورسپروڈنس کی کانٹیکسٹ میں سمجھ سے بالاتر ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ اینی یہ چیزیں چلے چھوڑ دیں اس کو، وہ تو بہت کچھ ہے۔ لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں امید تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنی جدوجہد جو ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور یہ امید لگائے رکھیں گے کہ شاید اسی جوڈیشری میں بابر ستار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جوڈیشری میں دیکھیے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی جوڈیشری میں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو شاید کسی کے ضمیر کو کچھ تھوڑی سی جنبش ہو، کہیں کوئی قانون اور آئین کی کوئی بات جو ہے ان کی سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے، تو کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر آپ یہ سوال آپ کا یہ ہے کہ جی ہماری ڈومیننٹ قسم کی اوپینین کیا ہے یا کیا ایکسپیکٹیشن ہے، تو فرینکلی ہم ان اداروں سے کسی قسم کی امید لگانا جو ہے نا وہ میرا خیال اپنی انٹیلیجنس کی توہین سمجھتے ہیں۔ رائٹ، بفور وی کنکلوڈ دی ڈسکشن، رؤف حسن صاحب، جب آپ کی بانی PTI سے جیل میں ملاقات ہوئی تو واز دس آلسو ڈسکسڈ کہ صدر عارف الوی صاحب کی طرف سے بانی PTI کے لیے پارڈن ان کو کر دیا جائے ان کی سزاؤں پر، اور اس پر کوئی ان کا جواب؟ یہ اس ملاقات کی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت اسپیکولیشن شروع ہو گئی تھی کہ جی صدر صاحب کیوں نہیں معافی دیتے۔ تو اس وقت اس سوشل میڈیا کی اسپیکولیشن کے اوپر خان صاحب نے ایک میسج بھجوایا تھا صدر صاحب کو کہ میں ایسا کوئی فیصلہ قبول نہیں کروں گا، اور آپ کو ایسا کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کوالٹی ہے، ان بہت ساری کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے میرے بھائی، جو خان صاحب کو ڈسٹنکٹیو لیڈر کے طور کے اوپر اجاگر کرتی ہے۔ وہ ریاست کے کسی قانون کا بے جا بینیفیشری نہیں بننا چاہیں گے، یہ ان کا کردار ہے جو اور کسی پولیٹیکل لیڈر کا کردار نہیں ہے اس ملک میں، اور یہ پاکستان کی ٹریجڈی ہے۔ رائٹ، رؤف حسن صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا، اور آپ سے آج کے دن کے فیصلے کے حوالے سے بات ہوئی، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا کہ جس میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلہ یہ آیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو کلیمز ہیں
फॉर द रिजर्व सीट्स और माइनॉरिटी की सीट वो उनको नहीं दिया जा सकता। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये आइन के आर्टिकल 51 के तहत ये फैसला दिया है, वहीं पर आइन का आर्टिकल 51 ये भी कहता है कि जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन का तय होना, जो आज़ाद उम्मीदवार किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होते हैं उनके शामिल होने के बाद, उनको इंक्लूड करने के बाद उस प्रोपोर्शन को तय किया जाना है। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस डिसीजन व्हिच हैज कम फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो होपफुली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इकॉनमी को लेकर, क्योंकि इकॉनमी हमारा अभी नंबर 1 इशू है और इसका जिक्र कल शहबाज शरीफ साहब ने कायदे-ए-वान मुंतखब होने के बाद भी किया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि समंदर से गहरे हमारे चैलेंजेस हैं, जिसमें सर्कुलर डेप्ट भी शामिल है कि 2300 अरब का सर्कुलर डेप्ट है, 1000 अरब का शॉर्टफॉल है, गैप है। और साथ में शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है कि एक ऐसी बाल्टी है कि जो कभी नहीं भरेगी, क्योंकि बॉटमलेस पिट उन्होंने ये टर्म यूज की। तो अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम इस पर बात करेंगे सलमान शाह साहब से। माहिर मौशियात हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि IMF के साथ हमारी डील, क्या ये जो पहले की टर्म्स हैं उन्हीं को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, या हम चाहेंगे कि जो पहले टर्म्स तय हुई हैं वही अब आगे भी चलें, या IMF अब हमारे साथ कंप्लीटली नई टर्म्स पे नेगोशिएट करेगा? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि अब हमारी जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर कि हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं और इधर से आगे कहाँ पे जाना है। सो एक तो ये फ्यूचर में अगर तो हमने अपने मुल्क में इसी लेवल पे रखना है, स्टेबिलिटी एट अ वेरी लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल तो है लेकिन वो इतनी ताकतवर नहीं है कि आपके जॉब्स क्रिएट कर सके या कोई ग्रोथ क्रिएट कर सके या इन्वेस्टमेंट मुल्क में आ सके। तो ये चीज़ों के ऊपर हमारे अगर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं तो फिर हमें स्टेबिलिटी के साथ फिर बहुत गहरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो बिजली के एरिया में भी हैं, वो गवर्नेंस के एरिया में भी हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हैं, वो हर किस्म की चीज़ में। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें डीरेगुलेशन आ जाता है, जिसमें आपके जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन से पूरी इकॉनमी जकड़ी हुई है उसको रिलीज कराना, प्राइवेट सेक्टर को तरजीह देना, हुकूमत का साइज छोटा करना, बजट डेफिसिट्स ख़त्म करने, एक्सपेंडिचर्स को काबू में लाना और कम करना। सो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना, फिर इकोनॉमी की कंपेटिटिवनेस को बेहतर करना। सो एजेंडा तो बहुत बड़ा हो सकता है। सो अब ये पता लगेगा कि ये जो चैलेंजेस हैं इसमें से कौन से चैलेंजेस को टैकल किया जाएगा और किस हद तक वो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा कि ये सारे चैलेंजेस पूरे हो सकें। क्योंकि आमतौर पे यही देखा गया है कि थोड़ी देर तो हुकूमत डिसिप्लिन में रहती है लेकिन उसके बाद फिर वो उसको खैर बात कह दिया जाता है और फिर से वो अखराजात और पॉपुलिस्ट किस्म की पॉलिसीज शुरू हो जाती हैं जो इकोनॉमी की जो इस वक्त नौयत है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक, सलमान शाह साहब ये बताइएगा कि क्या हमारा जो दो बेसिक सवाल हैं जिन पर बहुत ज़्यादा बात भी होती है, एक तो बात होती है फ्यूल प्राइसेस पे और फिर दूसरा साथ में बात होती है डॉलर के रेट पे कि जी डॉलर कहाँ पर खड़ा है और क्या आने वाले दिनों में, हफ्तों में ये डॉलर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि IMF की डील निगोशिएट होने तक क्या डॉलर यहीं पे रहेगा, स्टेबल रहेगा या फ्लक्चुएट करेगा? और इसी तरह फ्यूल प्राइसेस पे IMF से पहले और IMF के बाद क्या असरात आ सकते हैं? देखिए, डॉलर की जो वैल्यू है वो आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम बड़ी रिस्ट्रेंड इकोनॉमी में वो डॉलर मेंटेन किया जा रहा है, जिसमें पर्टिकुलरली इंपोर्ट्स के ऊपर खासी बंदिशें हैं
اور جس میں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ریلی ہے نہیں. کہا جاتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کے بارے میں تو یہی ہے کہ ہم مارکیٹ بیس کریں گے، لیکن اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہیں امپورٹس پہ کہ اس کو مارکیٹ بیس نہیں کہا جا سکتا. سو اگر تو یہ آگے چل کے یہ ریسٹرکشنز کم ہوئی، ٹریڈ کو لبرلائز کرنے کا آئی ایم ایف کا جو کنڈیشن ہے وہ پوری ہوئی، امپورٹ ڈیوٹیز کم کی گئیں، اور پھر آپ کی جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کی آپ نے بات کی کہ اس کا جو پروگرام ہے اس کو کم کرنے کا، اس کے لیے کیا بجلی کی اصلاحات ہوں گی کہ لاسز کو کم کیا جائے، سولر پاور کو لایا جائے، ونڈ پاور کو لایا جائے، امپورٹ ڈپینڈنس انرجی کی اس کو ختم کیا جائے. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. لیکن یہاں پر I've got a question to ask سلمان شاہ صاحب کہ اگر ہم سوئچ کر بھی جاتے ہیں سولر کی طرف تو isn't it true کہ جو ہمارے یہ معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ سائن ہوئے ہیں، ہم سولر پہ شفٹ کر بھی جاتے ہیں اور آئی پی پی سے ہم بجلی لیں یا نہ لیں، وہ پروڈیوس کریں نہ کریں، ہمیں انہیں فکس کاسٹ پے کرنی ہے؟ جی بالکل، فکس کاسٹ تو آپ نے پے کرنی ہے کیپیسٹی چارج کے تحت. جی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہماری جو انرجی پرائس ہے، یعنی کہ جو فیول پرائس ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے. وہ اگر آپ دیکھیں اس کے لیے ڈالرز آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ تر امپورٹڈ ہے. کم از کم سولر میں یہ ہوگا کہ وہ صرف آپ کے پینلز امپورٹڈ ہیں، لیکن اس کے بعد جو بجلی ہے اس کے لیے آپ کو امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. سو آئی تھنک کہ اس میں بڑے پروز اینڈ کونس ہیں، لیکن آپ کو ایگزسٹنگ جو معاہدے ہیں ان کے تحت کیپیسٹی پیمنٹ تو آپ کو کرنی پڑے گی ویدر یو یوز اٹ اور ناٹ. لیکن اگر سولر کو آپ انجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ تیل کی جو ویریبل کاسٹ ہے اس سے بھی وہ کم پہ آتا ہے تو پھر وہ اکانومی کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ ایک طرف پے کریں لیکن سولر دوسری طرف میکسیمائز کریں. اور جو خوفناک چیز ہے کہ پاکستان میں انرجی کنزمپشن نیچے جا رہی ہے، اور وہ نیچے جانے کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اسٹینڈ سٹل پہ، وہ گرو نہیں کر رہی. تو ایز سون ایز اکانومی اسٹارٹس ٹو گرو تو پھر آپ کو یہ امپورٹڈ انرجی اس کا بہت بڑا ہرڈل ہے. سو آئی تھنک اس میں بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں، لیکن انرجی از گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ فیکٹر. ان آل آف دس جب تک آپ اپنی اکانومی کی اسٹرکچرل ریفارمز وغیرہ نہیں کر پاتے، جب تک اکانومی کو ڈی ریگولیٹ نہیں کر پاتے، اس وقت تک آپ کی اکانومی جو ہے وہ پاکستان کے آبجیکٹیوز کے مطابق نہیں آئے گی. سو آئی تھنک کہ یہ ٹف ٹائم ہوگا اگلے 1-2 سال. یہ خاصے ٹف ہوں گے، پولیٹیکلی بھی بڑے ٹف ہوں گے، اور اس میں انویسٹمنٹ وغیرہ. سلمان شاہ صاحب ایک سوال جو ہمیشہ سے ذہن میں ہے، اور وہ اس وجہ سے بیکاز کانٹرڈکشن آتی ہے. کانٹرڈکشن اس طرح سے آتی ہے کہ جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں، جو بھی طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی ہم سنتے رہے، اس سے پہلے بھی سنتے رہے، اور اب بھی ڈیفینیٹلی ہم سنیں گے کہ جی ہم نے اپنی فیول ڈیپینڈنسی جو ہے اس کو کم کرنا ہے، یعنی کہ جو ہم فیول استعمال کر رہے ہیں، کنزمپشن جو ہے اس کو کم کرنا ہے. اگر ہم نے اس کو کم کرنا ہے تو پھر ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا ٹورڈز الیکٹرک وہیکلز، الیکٹرک بائکس ایٹسیٹرا. تو کوئی الیکٹرک پالیسی بھی ایز سچ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ لوگ اس طرف شفٹ کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنا ایک تو یہ کہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہیں، دوسرا فیول پہ جو ڈیپینڈنسی ہے وہ بھی ہماری کم ہوگی، لیکن کوئی ایز سچ الیکٹرک پالیسی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات جو ہے نا، اس میں ایک کانٹرڈکشن یہ ہے کہ ہماری جو بجلی ہے جس کے لیے آپ الیکٹرک کارز کے لیے استعمال کریں گے وہ بھی امپورٹڈ ہے، اور وہ امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے بائی اینڈ لارج. سو ایک تو یہ ہے کہ نمبر 1 امپورٹ ڈیپینڈنس کم کرنے کے لیے آپ کو بجلی کی امپورٹس جو ہیں فیول کی ان کو کم کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کو چینج اوور جو آپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ ہائیڈرو کو زیادہ کریں، نیوکلیئر کو زیادہ کریں، تھرکول کو زیادہ کریں، سولر کو زیادہ کریں، ونڈ کو کریں. اور تو یہ پھر آپ کی ڈیپینڈنس
بجلی کی ڈپینڈنس آن امپورٹڈ فیول کم کرنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ آپ وہ کر لیتے ہیں تو یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر ہم بجلی کے اوپر یہ الیکٹرک کارز لے جائیں، ٹرانسپورٹیشن کو بجلی پہ لے جائیں، تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ ذرا بہتر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بجلی زیادہ استعمال کرنے سے بجلی سستی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے فکس کاسٹ بجلی کے اگر زیادہ یونٹس پہ آئے گی تو پر یونٹ کاسٹ نیچے آ سکتی ہے. بالکل. تو اس میں بھی بڑی یہ ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. اور بجلی ایکچولی ہمارا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ ہمارے قرضے بہت زیادہ ہیں، وہ تو نمبر 1 چیلنج ہے، اور اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے اور ڈیفالٹ سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، جس کے لیے آپ کو IMF چاہیے. لیکن اکانومی کو گرو کرنے کے لیے پھر آپ کو یہ بجلی کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر آپ کو انویسٹمنٹ کو اجاگر کرنا پڑے گا، کیونکہ انویسٹمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایون ایگریکلچر کو بھی اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی سلمان شاہ صاحب، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس لوٹ کے جب آئیں گے تو انویسٹمنٹ کی بھی بات کریں گے، اور جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے اس پر بھی آپ کی ہم رائے جانیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اٹس این امپورٹنٹ ڈسکشن آن اکانومی. وقفے سے پہلے سلمان شاہ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو انویسٹرز ہیں اور باہر سے انویسٹرز کو پاکستان لے کر آنا، جس پر شہباز شریف صاحب نے بھی کل بات کی، اور اسی طریقے سے جب چیف منسٹر بنی مریم نواز صاحبہ تو ان کی طرف سے بھی یہ بات ہوئی کہ جی ہم باہر سے جو مختلف ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں اور انویسٹرز ہیں ان کو لے کر آئیں گے تاکہ یہاں پہ جاب اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں. اور انویسٹرز کو جو یہاں پر پرابلمز ہوتی ہیں، جو ان کے لیے ہرڈلز کھڑی کیے جاتے ہیں، کیا یہ ممکن ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی ہو نہیں سکا. ہم یہ ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ جی انویسٹر کا پاکستان میں آنا بہت ضروری ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا وہ سازگار ماحول فراہم کر پائیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ ہم کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے ہیں. آئی تھنک وہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہماری انوائرمنٹ اس وقت بہت خراب ہے، اور ہماری لیگل سسٹم جو ہے وہ ڈسکریڈٹڈ لیگل سسٹم ہے، جس کے تحت انویسٹر کانفیڈنس ہمارے لیگل سسٹم میں نہیں ہے. پھر ہمارا جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ سائیڈ لائن پہ بیٹھا، وہ انویسٹ نہیں کر رہا. تو فورن انویسٹر تو ڈومیسٹک انویسٹر کو دیکھ کے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اگر اس سچویشن میں جو آئے گا تو وہ کوئی بہت ہی کوئی خاص انویسٹر ہوگا جو بہت ہی ہائیلی یا ہائر ریٹرنز لے گا، یا پھر آپ کے اس کے اوپر کوئی خاص ہولڈ ہوگا تو وہ شاید کوئی انویسٹ کر دے. لیکن آئی تھنک دی انویسٹمنٹ انوائرمنٹ اس وقت پاکستان میں پاکستان کی تقریباً ہسٹری میں سب سے خراب ہے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اس کو ہمیں ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں ایک ہمارے ملک کے اندر ہمیں پیس چاہیے. پھر اس کے بعد لیگل فریم ورکس ہمارے بڑے پختہ ترین، وہ اس کو کنونس کرنا پڑے گا دنیا کو کہ ہمارے جو لیگل سسٹم ہے اس میں ان کو تحفظ مل سکتا ہے، جو کہ بڑی مشکل بات ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری لیگل اس وقت جو سسٹم ہے وہ دنیا میں تقریباً سب سے نیچے رینکنگ میں وہ پہنچ چکا ہے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اٹس اپ ہل ٹاسک. دوسری طرف یہ پرائیویٹائزیشن کیا ہمیشہ سے بات ہوتی ہے، یہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی تھی، پھر اس کے بعد اس کو روک دیا گیا. اب ہماری قومی ایئر لائن، اس کا بھی کل ذکر کیا شہباز شریف صاحب نے قائد ایوان بننے کے بعد اپنی تقریر میں، کہ کہاں پر ایک وقت تھا کہ جب ہماری ایئر لائن نے متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن کو کھڑا کیا، تو اب ہم اپنی ایئر لائن کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں. اور پرائیویٹائز کرنا ابھی سے نہیں، پہلے سے بھی. اسی طرح پاکستان سٹیل مل کا بھی ہم سنتے رہے کہ جی وہ بھی ہمارے لیے ایک سفید ہاتھی ہے، یہ بھی اب PIA کو بھی ہم یہی کہتے ہیں. تو کیا بجائے اس کے کہ ان اداروں کو ٹھیک کیا جائے اور اس میں اگر جہاں جو پرابلمز ہیں، بیجا اور ایکسٹرا اوور ہائرنگ ہوئی ہے، اس کو ہم کٹ مطلب اس کو ڈاؤن سائزنگ کہہ لیں یا رائٹ سائزنگ کہہ لیں، وہ کریں، ہم کیوں پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں؟
आई थिंक नंबर वन तो हम PIA को अब अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसका जो वजन है हमारी फाइनेंसेस के ऊपर, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर उसकी टोटल डिपेंडेंस है, वो अब आप मेंटेन नहीं कर सकते, और वो IMF उसका इजाज़त भी नहीं देती। सो आपके पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि या तो उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए या उसे बंद कर दिया जाए। तीसरी ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त है आपके पास। सो आई थिंक उस लिहाज में प्राइवेटाइजेशन में भी अ बेटर ऑप्शन, अगर प्रोवाइडेड कि कोई अच्छी पार्टी आके इसको टेक ओवर करना चाहती है। ये रिवाइवल की आपको कोई उम्मीद नहीं है PIA की, कि देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट वी कैन लिफ्ट इट अप अगेन? देखिए, जो 50 साल में आपने बड़े कोशिशें कर ली, और लिफ्ट अप मुशर्रफ के ज़माने में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन उसके बाद वापस ख़त्म होता गया, क्योंकि PIA एक तो ये है कि इनएफिशिएंट बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, दूसरा बहुत पोलिटिसाइज्ड हो चुकी है जी, एग्जैक्टली। और उसकी अगर तो आप नए प्राइवेट एयरलाइंस हैं पाकिस्तान में, इनको फैसिलिटेट करें, ये बड़ा रोल ले लें, और PIA को हम फेज आउट ही कर दें, और यहाँ फिर हमारी इन्वेस्टर हमें कोई ऐसा मिले जो PIA को वाकई एज अ नेशनल एयरलाइन चलाने के लिए तैयार हो, और ये नहीं है कि हम किसी मिडल ईस्टर्न एयरलाइन के हवाले कर दें ताकि वो सिर्फ उसका एक बैक एंड बन जाए। बिल्कुल तो पोटेंशियल तो हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी ट्रैवल खासी है। आप देख सकते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स में जब फ्लाइट्स आती हैं मिडल ईस्ट से, यूरोप से, अमेरिका से, तो पैक्ड होती हैं लेकिन उसमें PIA का शेयर जो है वो तकरीबन अब ख़त्म होता जा रहा है। सो आई थिंक मार्केट तो बिल्कुल है, पाकिस्तान को ज़रूरत भी है अच्छे एयरलाइंस की, और ये जितने रूट्स वगैरह पाकिस्तान के हैं बड़े वैल्यूबल रूट्स हैं, तो इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस तो हमारी चल सकती हैं। बिल्कुल सही, लेकिन इस निज़ाम को आपको अब चेंज करना पड़ेगा। सलमान शाह साहब, ये एक रूमर है, आप इस पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं कि जी डॉलर 450 तक जाएगा। जी बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि देखें हमारी एक तो डिपेंड करेगा ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स। सबसे पहली बात ये है कि हमने अपने डेट्स को रीफाइनेंस करना है, या हमारी कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी रीस्ट्रक्चरिंग इस वक्त कोई करना चाहता है, तो कम से कम आपकी रीफाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और उसका सिर्फ ये मतलब है कि जो भी चीज़ ड्यू होती है उसको आप दोबारा से रिन्यू करने का एक मायदा हो जो कि प्रिडिक्टेबल हो, और पता लग जाए कि जी वाकई चीन भी कर देगा, बाकी ममालिक भी कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वर्ल्ड बैंक और ये दूसरे फाइनेंशियल इदारे जो हैं, इनको अपनी लेंडिंग पाकिस्तान की खासी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि जो भी गैप हैं वो पूरे हो जाएं, क्योंकि इनके जब लोन्स वापस करने होते हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह के जी तो इनको वापस करने के लिए आपको नए लोन्स वर्ल्ड बैंक से ही मिले तो वो ज्यादा बेहतर है। और ये विशेष सर्कल है जिसमें हम ये घूमते रहते हैं। इंपोर्ट ये घूमते रहेंगे, लेकिन जब तक ये हम इसी तरह घूमते रहेंगे जब तक हमारा बहुत बड़ा बूस्ट एक्सपोर्ट्स में नहीं आता, और एक्सपोर्ट्स में हमें एंटी एक्सपोर्ट बायस जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का वो बहुत ज्यादा है, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। इंपोर्ट्स पे बैन क्या मसले का हल है सलमान शाह साहब के? इंपोर्ट्स पर अब बैन लगा दें, बिल्कुल कंप्लीट बैन के कोई चीज इंपोर्ट नहीं होगी। वो अगर आप करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी खत्म हो जाएंगी, और IMF इसकी इजाजत नहीं देगा आई गेस। हाँ नहीं, वो नहीं देगा, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आपने जो एक्सपोर्ट करनी है ना उसकी भी इनपुट्स आपको इंपोर्ट खासी करनी पड़ती हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप इंपोर्ट बैन कर देंगे तो कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम नहीं फिर पाकिस्तान में करेगा, वो फिर सिर्फ पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक मार्केट के लिए काम करेगा। ठीक है। तो हमें तो चाहिए कि हम ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी एनवायरनमेंट क्रिएट करें।
राइट। सो हमारे जितने डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो खासे अरसे से उनका एक्सपीरियंस भी है, कुछ एक्सपोर्टर्स भी हैं, हमने इनको फैसिलिटेट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हों। बिल्कुल ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि आपको प्रोटेक्शन ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको एक्सपोर्ट्स में जो हर्डल्स हैं, लॉजिस्टिक्स के हर्डल्स हैं, पोर्ट्स पे हर्डल्स हैं, ये सारे ख़त्म करने पड़ेंगे। और हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं पाकिस्तान से वो बड़ी प्रिमिटिव हैं, इनको हमें बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। सप्लाई चेन को वैल्यू चेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वैल्यू चेन का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च, डिज़ाइन, महारत, ये चीज़ें आपके प्रोडक्ट्स में। सलमान शाह साहब, आखिर में सिर्फ आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हु डू यू थिंक इज़ द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के लिए? इज़ इट इसहाक डार साहब, या अगर डार साहब दोबारा से वज़ीर ख़जाना बन गए तो वी शुड ऑल बी रेडी फॉर एन इम्पैक्ट, एंड लाइक इन द नेगेटिव सेंस, इम्पैक्ट इन द नेगेटिव सेंस? नहीं, आई वोंट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, ये तो गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है। आई थिंक दे शुड जो टास्क है एट हैंड उसको देख के बट क्या इज ही कॉम्पिटेंट, इज ही गुड इनफ टू सर्व द पर्पस? और ये जो भी मुश्किल है, फेज है हमारा, इसमें से हमें निकाल पाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन दैट, बट आई मीन ये तो एक जो इस वक्त पार्टीज हैं पावर में, वो उनकी डिसीजन है कि वो बेस्ट बंदे को लगाएं। तो आई एम श्योर दे कैन गेट द बेस्ट पीपल पॉसिबल, और अगर वो जिसको भी लगाना चाहते हैं ये उनका एक हक है, वो लगाएं। प्रोगेटिव है। सलमान शाह साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेते हैं, आपके साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।